مشرق وسطی میں قیام امن وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ سعودی عرب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی کشیدہ صورتحال اور بڑھتی فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مشکل وقت میں سعودی قیادت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت، وزیر اعظم کا فوری جنگ بندی، خطے میں استحکام اور امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد کی اہمیت پر زور، پاکستان کی تعمیری سفارتی رسائی اور اختلافات کو مذاکرات سے حل کرنے کی تجویز، دونوں رہنماؤں کا ہر سطح پر قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کا امریکہ ایران جنگ بندی کی کوششوں میں مرکزی کردار، سیز فائر کے لیے امریکی تجاویز ایران کے حوالے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا سینئر ایرانی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ، کہا ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے مقام کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ترکی اور پاکستان دونوں مذاکرات کے ممکنہ میزبان کے طور پر زیر غور ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے 15 نکاتی مسودہ پاکستان کے ذریعے ایرانی حکام تک پہنچایا۔ پاکستان، ترکی اور مصر ثالثی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا 15 نکاتی مسودے کے مطالبات بھی سامنے لے آیا۔ امریکہ ایران سے 1 ماہ طویل جنگ بندی چاہتا ہے۔ مسودے کے مطابق آبنائے ہرمز میں آزاد بحری زون قائم کرنے کی شرط بھی شامل۔ ایران خطے میں پراکسیز کی مالی معاونت بند کرے۔ ایران اپنی سرزمین یورینیم مفسودہ نہیں کرے گا۔ نتنز، اصفہان اور فردو کے افسودگی پلانٹس بند کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی فوج نے ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ امریکہ اپنی ناکامی کو معاہدہ قرار نہ دے، واشنگٹن خود سے ہی مذاکرات کر رہا ہے۔ ایرانی قوم کے خلاف حملوں کا خیال ذہن سے نکالے جانے تک تیل کی قیمتیں پہلے جیسی ہوں گی اور نہ ہی پرانا نظام بحال ہوگا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ پاکستان جیسے دوست ممالک مذاکرات کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ سفارتی کوششیں جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران میں رجیم چینج کا دعویٰ، کہا ایران کی قیادت کو ختم کر دیا، نئے لوگوں کا آنا ہی رجیم چینج ہے۔ ایران میں جن سے بات کر رہے ہیں وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر بھی اتفاق کر لیا۔ ایران کے پاس نہ قیادت ہے، نہ بحریہ اور نہ ہی فضائیہ۔ ہم بہتر افراد سے بات کر رہے ہیں۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی پاکستان کی تعریف، امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کو دانشمندانہ اقدام قرار دے دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں یہ پیشکش نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے نازک مرحلے پر آگے بڑھ کر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ عمان سمیت دیگر ممالک کی کوششیں بھی قابل تحسین ہیں۔ امریکہ مذاکرات کی باتوں میں محاذ جنگ گرمانے لگا۔ مشرق وسطی میں مزید فوجی دستے بھیجنے کی تیاریاں کر لیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا تہلکہ خیز انکشاف، لکھا پینٹاگون 3000 فوجی اہلکار مشرق وسطی بھیجنے کے لیے جلد تحریری حکم نامہ جاری کرے گا۔ دستے امریکہ کے 82ویں فضائی انفینٹری ڈویژن پر مشتمل ہیں۔ 82ویں فضائی انفینٹری ڈویژن امریکی فوج کا ایلیٹ یونٹ ہے جو پیراشوٹ کے ذریعے میدان جنگ میں پہنچنے میں ماہر ہے۔ اہلکار کہیں بھی 18 گھنٹے کے اندر تعیناتی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی اہم ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال اور اٹھائے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے سفارتی کردار پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی موجود۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ۔ امریکہ کے مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایران پر حملے بھی برقرار۔ جنوبی تہران پر حملے، 12 افراد شہید، 28 زخمی۔ ایران کے شہر اصفہان میں اہم توانائی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے۔
خرم آباد میں پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان میں گیس کی انتظامی عمارت اور گیس پریشر ریگولیشن اسٹیشن پر حملہ۔ بمباری کے بعد خرم آباد میں بجلی کا نظام معطل۔ صوبہ قم میں ٹربائن انجن بنانے والی کمپنی پر میزائل حملہ۔ امریکی صدر نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر 5 روز تک حملے ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیل کا تہران میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کا نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شدت۔ بیروت پر حملوں میں 2 لبنانی شہید، متعدد زخمی۔ سور میں گیس اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ کویت ہوائی اڈے پر ایندھن کے ٹینک میں ڈرون حملے کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق کویت ایئرپورٹ پر آپریشنز معطل۔ تمام پروازیں سعودی عرب دمام ایئرپورٹ کی طرف موڑ دی گئیں۔ صہیونی شہروں پر کلسٹر میزائل برسا دیے گئے۔ تل ابیب پر یکے بعد دیگرے متعدد میزائل حملے، 1 اسرائیلی ہلاک۔ بن گوریون ایئرپورٹ پر بھی میزائل حملے، ری فیولنگ طیارے اور ایئرپورٹ انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان۔ حیفا شہر پر بھی حملے، فوجی اور صنعتی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا تہران میں مسلح ہرمیز ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ ایکس اکاؤنٹ پر لکھا، ایران کے خطے کے دیگر ممالک پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ توانائی اور شہری انفراسٹرکچر کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ آبنائے ہرمز میں بحری تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت ضروری ہے۔ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے نیک نیتی سے مذاکرات میں شامل ہو۔ ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام پر بھی خدشات ہیں۔ ایسا فریم ورک بنایا جائے جو عالمی توقعات پر پورا اترے۔ جرمن صدر نے امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ کو تباہ کن غلطی قرار دے دیا۔ کہا، ایران پر حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ اس جنگ کے لیے امریکہ پر ممکنہ فوری حملے کے خطرے کا جواز قابل قبول نہیں۔ اس سے بآسانی بچا جا سکتا تھا۔ جنگ نے جرمنی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بڑی دراڑ پیدا کی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے تعلقات بھی اب پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جرمن صدر کے ایرانی عوام کے حق میں بیان پر تعریف۔ کہا، قانون کی قدر کرنے والے دیگر رہنما بھی کھل کر بات کریں۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور ترک صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری امیر نے خطے میں امن کے لیے ترکیہ کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے اقدامات پر گفتگو، 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے رابطے اور مکالمے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس سے رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مذاکرات اور سفارتکاری کو امن و استحکام کے لیے واحد راستہ قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی اور علاقائی صورتحال پر پاکستان کا موقف واضح کیا۔ خطے میں امن کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی پوزیشن اختیار کی۔ پاکستان نے سفارتکاری کے محاذ پر بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ بھارتی جریدے دا وائر کا اعتراف۔ لکھا، پاکستان نے مودی سرکار کو ہر محاذ پر شکست دی۔ واشنگٹن نے دلی کی جگہ اسلام آباد کی مشرق وسطی میں اہمیت تسلیم کر لی۔ مودی سرکار کے بلند و بانگ دعوے بھی بے نقاب۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین ثالث بن کر ابھرا۔ بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی بھی بری طرح ناکام۔ نااہل مودی کی ناکام اور منافقانہ خارجہ پالیسی پر بھارت میں ہنگامہ۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی شدید تنقید۔ کہا، مودی نے خارجہ پالیسی کو ذاتی پالیسی بنا کر دنیا میں مذاق بنا دیا۔ امریکہ کے اثر و رسوخ اور خارجہ پالیسی کے کمپرومائزڈ ہونے کا الزام۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کی پالیسیز نے بھارت کی خود مختاری، علاقائی توازن اور معاشی مفادات کو خطرے میں ڈال دیا۔
جنگ بندی کی خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، قیمتیں $100 سے نیچے آ گئیں۔ برینٹ کروڈ 4.5% گر کر $99.98 فی بیرل، WTI $88.56 فی بیرل کا ہو گیا۔ تیل سستا ہونے سے کیپٹل مارکیٹس میں بھی تیزی، فچ کے مطابق قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ایشیا پیسیفک ممالک کے ساورن ریٹنگ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پاناما سے LPG کا بحری جہاز پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ جہاز میں 3800 میٹرک ٹن LPG موجود۔ کوئلے سے لدے 2 بحری جہاز بھی پورٹ قاسم پہنچ گئے۔ کوئلے کے جہاز پاناما اور بنگلہ دیش سے پاکستان پہنچے۔ بنگلہ دیش سے 52,208 میٹرک ٹن جبکہ پاناما سے 53,811 میٹرک ٹن کوئلہ منگوایا گیا ہے۔ عراق سے بھی LPG کا بحری جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوگا۔ کفایت شعاری مہم سندھ حکومت پیش سندھ کابینہ کا 3 ماہ کی تنخواہیں نہ لینے کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کے مطابق وفاقی حکومت کے تمام فیصلوں پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ ایندھن کی کمی اور توانائی کے ذخائر کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری۔ جمعے کے روز ورک فرام ہوم کا فیصلہ، سرکاری گاڑیوں کو گراؤنڈ کر دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیات برقرار رکھی جائیں گی۔ لاک ڈاؤن یا وفاقی حکومت کے دیگر فیصلوں پر بھی مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ MQM کا ایک آئینی عہدہ برداشت نہیں کیا جا رہا، دیگر جماعتوں نے متعدد عہدے رکھے ہوئے ہیں۔ MQM پاکستان کے رہنما کی کراچی میں پریس کانفرنس، وفاقی حکومت کو آخری وارننگ بھی دے دی، کہا یہ رویہ ترک کریں اور دلوں میں کشادگی پیدا کریں ورنہ سب کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کا انحصار کراچی کی مضبوطی اور ترقی میں ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ بہترین پالیسیوں کی بدولت پاکستان کو دنیا میں نمایاں مقام ملا۔ عابد شیر علی کی پریس کانفرنس، کہا دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں۔ ایران کے معاملے پر پاکستان کے کردار کی دنیا معترف ہے۔ PTI دور حکومت میں دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے گئے۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں۔ پاور ڈویژن کا صنعتی صارفین کے لیے نیا ٹیرف نظام متعارف کرانے پر غور۔ صنعتی صارفین کو ٹائم آف یوز کے مطابق نرخوں کا اختیار ملے گا۔ ذرائع کے مطابق فکس چارجز زیادہ سے زیادہ طلب کی بنیاد پر مقرر ہوں گے۔ آف پیک اوقات میں بجلی استعمال کی ترغیب دی جائے گی۔ ڈیمانڈ کم ہونے سے بجلی کے نظام پر دباؤ کم ہونے کا امکان ہے۔ سستی بجلی سے صنعتی پیداوار اور مسابقت میں اضافے کی توقع۔ اسٹیک ہولڈرز، صنعتی صارفین اور چیمبر آف کامرس سے مشاورت کا فیصلہ۔ پہلی آن لائن مشاورتی کانفرنس کل ہوگی۔ نیا ٹیرف نظام توانائی کی بچت اور صنعتی ترقی میں مددگار قرار دیا گیا۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ PIA 6 سال بعد لندن کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ بحال کرے گی۔ 29 مارچ سے اسلام آباد اور 30 مارچ سے لاہور سے پروازیں آپریٹ ہوں گی۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 4 پروازیں چلیں گی۔ PIA پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 4 پر لینڈ کریں گی۔ 6 سال کے وقفے کے بعد یہ بحالی لندن کے لیے PIA کے 70 سالہ تعلق کو دوبارہ مضبوط کرے گی۔ 2020 میں پابندی سے قبل PIA کی لندن کے لیے تعداد 10 تھی۔ توہین عدالت کی کارروائی سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ سندھ ہائی کورٹ کے سنگل اور ڈویژن بینچ کے احکامات قلعدم قرار۔ جسٹس محمد علی مظہر نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا توہین عدالت کی کارروائی میں فرد جرم سے قبل ابتدائی سماعت لازمی ہے۔ مبینہ توہین کنندہ کو ابتدائی سماعت میں صفائی کا موقع دینا لازمی قانونی تقاضا ہے۔ عدالت ابتدائی سماعت کے بعد مطمئن ہو تو ہی فرد جرم عائد کر سکتی ہے۔ آسٹریلیا نے ایرانی شہریوں پر عارضی سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ آسٹریلوی وزارت داخلہ کے مطابق ایرانی وزٹرز ویزا ہولڈرز کی آسٹریلیا آمد پر یہ پابندی امیگریشن نظام کی سالمیت کے لیے لگائی گئی۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے ایران تنازع کے باعث بعض وزٹ ویزا ہولڈرز مقررہ وقت پر واپس نہ جانے کے خدشات کے پیش نظر اقدام اٹھایا۔
سابق لیجنڈری فاسٹ بولر کورٹنی واش پاکستان پہنچ گئے۔ محمد رضوان اور سابق وکٹ کیپر راشد لطیف نے سابق فاسٹ بولر کا استقبال کیا۔ بنگلہ دیش کے رشاد حسین کی بھی پاکستان آمد۔ پی ایس ایل میں راولپنڈیز اپنی مہم کا آغاز 28 مارچ سے کرے گی۔ افتتاحی میچ پشاور زلمی کے خلاف کھیلے گی۔